والدین کا مقام بتایا جا رہا ہے. والدین کا بہت بڑا مقام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا شکر ادا کرو اور والدین کا شکر ادا کرو. جب ہم کہتے ہیں کہ گناہان کبیرہ کون کون سے ہیں تو وہ لسٹ جو ہمارے سامنے آتی ہے اس میں سب سے پہلا گناہ جو کہ گناہ کبیرہ ہے یعنی بڑا گناہ میجر سن اس میں شرک ہے جو سب سے بڑا گناہ ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک کرنا جو شرک ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ حقوق الوالدین. والدین کی نافرمانی گناہان کبیرہ کی لسٹ میں جو دوسرا بڑا گناہ ہے وہ حقوق الوالدین ہے. وہ والدین کی نافرمانی کرنا ہے, والدین کو ناراض کرنا, والدین کو خفا کرنا. اس کے بعد باقی گناہوں کا حساب ہوتا ہے کہ جہاد سے فرار کرنا, جھوٹی گواہی دینا, جادو کرنا وغیرہ وغیرہ جو کہ ہمارے پاس گناہان کبیرہ کی لسٹ ہے. لیکن دوسرا بڑا گناہ حقوق الوالدین, والدین کی نافرمانی کرنا. عزیزان گرامی, انسان اپنے والدین کی حیات میں جب وہ زندہ ہوتے ہیں تب بھی وہ عاق الوالدین ہو سکتا ہے اور ان کی وفات کے بعد بھی وہ عاق الوالدین ہو سکتا ہے یعنی والدین کا نافرمان. زندگی میں اگر وہ والدین کو اذیت پہنچاتا ہے اور ان کو تنگ کرتا ہے, ان کی بات نہیں سنتا, والدین اس سے ہمیشہ خفا رہتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں یہ شخص عاق الوالدین ہے, یہ اپنے والدین کا نافرمان ہے. اور ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی. اس کی جو نتائج ہے حقوق الوالدین کے, وہ شخص کہ جس کے والدین حیات ہیں, زندہ ہیں اور آپ اس کے نافرمان ہیں, یہ شخص جو والدین کا نافرمان میں ان کی زندگی میں اس کی دعا قبول نہیں ہوتی, اس کی نماز قبول نہیں ہوتی اور اس کو موت مفاجات, اچانک موت آ سکتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اچانک کیا ہوا, وہ تو ٹھیک ٹھاک تھا, اچانک مر گیا, ابھی تو اس کی عمر بھی کم تھی. ایک وجہ موت مفاجات کی وہ یہی ہے کہ والدین کا نافرمان ہونا جب وہ زندہ ہوں. اور بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص والدین کی وفات کے بعد جب وہ دنیا میں نہیں ہے اس وقت بھی وہ عاق الوالدین ہو سکتا ہے. اور ہیں بہت سے لوگ ہیں. وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ اس کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں, ان کا انتقال ہو گیا, لیکن یہ والدین کو کبھی یاد نہیں کرتا, نہ ان کو پوچھتا ہے, نہ ان کو اپنی دعا میں یاد رکھتا ہے, نہ ان کے لیے کوئی صدقہ کرتا ہے, نہ کوئی خیرات کرتا ہے. فقہی احکام ہے, اگر بڑا بیٹا ہے تو اس پر واجب ہے کہ اپنے باپ کی قضا نمازیں, قضا روزے, قضا حج, یہ جو وصیت ہم کہتے ہیں کہ وصیت ضروری ہے, انسان کے لیے, مومن کے لیے سزاوار نہیں ہے کہ وہ رات کو سوئے اور اس کے جو پلو ہے, اس کا جو جہاں وہ اپنا سر رکھتا ہے, بالش, اس کے نیچے اس کی وصیت نہ ہو. کیا مطلب؟ ضروری نہیں ہے کہ آپ جس بیڈ پہ سو رہے ہیں وہاں پہ آپ کا پلو ہے, پلو کے نیچے جائے. مقصد یہ ہے کہ اس کی اہمیت بتانی ہے کہ وصیت کتنا اہم چیز ہے, کہ انسان کو چاہیے کہ اس وقت تک نہ سوئے جب تک اس کی وصیت اس نے نہ لکھی ہو. اسی وصیت کے ذریعے تو بیٹے کو پتہ چلے گا کہ میرے باپ کی کتنی قضا نمازیں ہیں اور کتنے اس کے قضا روزے ہیں, حج اس نے ادا کیا یا نہیں کیا. علماء اخلاق فرماتے کہ اگر تمہارے والدین نے واجب حج ادا کر دیا ہو تب بھی ان کے لیے مستحب حج انجام دو. سبحان, یہ ان کی اہمیت ہے. واجب حج انہوں نے کر لیا. بعض لوگ کہتے ہیں بس میرے والدین پر تو جو حج واجب تھا وہ انہوں نے ادا کر دیا. ٹھیک ہے, واجب حج ادا کر دیا, لیکن مستحب حج کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ یہ بہت ثواب رکھتے ہیں, ان کو اس کا فائدہ پہنچے گا. اسی طرح وصیت میں ایک شخص لکھے گا کہ میں نے اس عمر سے میں نے نماز نہیں پڑھی. مثلا شروع میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان
15 साल का हो लड़का, तो बाज़ औक़ात माहौल की वजह से उसको ज़्यादा नमाज पाबंदी से नहीं पढ़ता, और वो ये समझता है कि अभी तो मैं काफ़ी दिन पड़े हुए हैं और बाद में पढ़ूंगा, जब 1.5 उम्र का हो जाऊँ, बूढ़ा हो जाऊँ, उस वक्त नमाज पढ़ूंगा, मुझे नमाज पढ़ने की क्या ज़रूरत। ये बाज़ लोगों के जहन में। अब अगर किसी शख्स ने गफलत की वजह से, नेग्लिजेंस की वजह से 15 साल की उम्र से फर्ज करें 25 साल तक 10 साल उसने नमाजें नहीं पढ़ी, अब बड़ा बेटा उसकी वो नमाजें पढ़ेगा, खुद नहीं पढ़ सकता तो किसी को अजीर करेगा, उजरत पे नमाज पढ़ेगा। ये शरई मसला है और ये फिकी अहकाम है जो हमें मालूम होने चाहिए।